تو کچھ لوگ کہتے ہیں جب قرآن مجید کے سائنسی حقائق بیان کیے جائیں تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا کہ جب سائنسی ایجادات ہو جاتی ہے، سائنس کسی چیز کو ایجاد کر دیتی ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کیے گئے ہیں غلط یعنی غیر منطقی بات کر کے کہ مذہبی طبقہ اس سائنسی ایجاد کو پھر اپنے دینی لٹریچر سے، قرآن و حدیث سے ڈھونڈ نکالتا ہے اور چشمہ کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ قرآن میں بھی تھا، دیکھو یہ حدیث میں بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ قرآن و حدیث میں پہلے تھا تو پھر ایجاد کیوں نہیں کیا، یعنی اس سائنٹیفک ایجاد کو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس طرح کی بات ذہنوں میں پھیلائی جاتی ہے۔ یہاں دو جواب ہیں، میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اپنے بھائی بہنوں کو اور وسیع تر پیمانے پر جو سامعین ہیں پوری دنیا میں ان تک وہ سنانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، فار سیک آف ڈسکشن مان لیں تو کویسچن یہ ہے کہ جب سائنسی ایجاد ہو جاتی ہے تو خالی مسلمان ہی اسے قرآن اور حدیث سے کیوں ڈھونڈ نکالتے ہیں؟ دوسرے مذاہب بھی تو ہیں دنیا میں، ہندو مذہب بھی ہے اور سب سے بڑھ کر کرسچن ریلیجن ہے، سب سے بڑا نمبر، پھر جیوز بھی ہیں، پھر ہندوز بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں اور مذاہب بھی ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی مذہبی کتابیں ہیں۔ اگر سائنسی ایجاد ہو جاتی ہے اور آپ کے بقول مسلمان بعد میں ڈھونڈ نکالتے ہیں قرآن و حدیث سے تو وہ چھوڑ دیں، تو باقی مذاہب کیوں نہیں ڈھونڈ نکالتے؟ سب کے پاس مذہبی کتابیں ہیں اور اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کی فکر ہر ایک کو ہے، ہر کوئی اپنے مذہب کی سچائی کی دلیلیں لاتا ہے پوری دنیا میں، وہ کیوں نہیں ڈھونڈتے اپنی کتابوں سے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی میں خود عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ملے گا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ایجاد ہو بھی جائے سائنس کی تب بھی ان کی کتابوں میں وہ جواب ہوتا نہیں ہے، وہ ڈھونڈ کے کہاں سے نکالیں، ان میں وہ سائنٹیفک حقائق بیان نہیں ہوئے ہوتے۔ مسلمان اس لیے ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ ان کی قرآن اور حدیث میں وہ سائنسی حقائق 1400 سال پہلے سے بیان ہوئے ہوتے ہیں، موجود ہیں۔ اگر دھکے سے نکالنے کی بات ہوتی تو باقی مذاہب بھی دنیا میں اوپن ہینڈڈ ہیں، وہ بھی نکالتے، نہیں کوئی نکالتا۔ اب یہاں سبب بتاتا ہوں کہ کیوں بعد میں کیوں نکالتے ہیں۔ ایک مسلمہ قاعدہ ہے اصولی طور پر، سمجھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں 1000 کے قریب آیات ایسی ہیں جن میں صراحتاً یا اشارتاً سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں آلریڈی، اور قرآن آج تو نہیں اترا، 1400 سال پہلے کا ہے۔ انسان کے موضوع پر، حیوانات کے موضوع پر، نباتات کے موضوع پر، جمادات کے موضوع پر، دریاؤں سمندروں کے موضوع پر، کائنات کی ہر شے پر سائنسی حقائق کا بیان ہے۔ اب بعد میں کیوں نکالتے ہیں سائنسی ایجاد ہو جانے کے بعد؟ یہ ایک نیچرل اور لاجیکل طریقہ ہے، یہ منطقی بات ہے، اس بات کو سمجھیں۔ قرآن مجید کا مترجم یا مفسر جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، اس کے لیے 2 چیزوں پر مہارت ضروری ہوتی ہے، 2۔ اگر دونوں پر مہارت برابر نہ ہو تو وہ اس کے صحیح معانی اسپیسیفکلی تفصیل کے ساتھ، تعین کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک تو قرآن کی لغت پر مہارت ہو، قرآن مجید کی زبان پر، قرآن مجید کے اسلوب پر، اور پھر اپنے تقاضے ہیں، قرآن مجید کی شرح و تفسیر کے اپنے تقاضے ہیں، تو ایک تو ان پر پختہ معلومات ہو، پختگی ہو۔ یہ تو کئی لوگوں میں، بہت سو میں ہوتا ہے، بہت سو میں ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں۔ مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح اس کی مہارت قرآنی زبان پر ہے، قرآن کی لغت پر ہے، قرآن کے دیگر اصولوں پر ہے، تفسیری اصولوں پر، اسی طرح جو حقائق سائنسی بیان کیے گئے ہیں ان مخصوص آیات میں، انسان کے نفس سے متعلق، حیوان کی پیدائش سے متعلق، انسان کے نطفہ سے متعلق، رحم مادر کے اندر کے حال کے متعلق جو جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، اب اس کا علم بھی پختہ طریقے سے اس کے پاس ہونا چاہیے، تب جا کر ان آیات کے صحیح معنی کا تعین کر سکے گا۔ جب تک اس مفسر یا مترجم اور عالم کے پاس جدید سائنسی نالج نہیں پہنچتا تو ادھر اس کی کمزوری ہے، اندھیرا ہے، چونکہ سائنس ارتقا پذیر ہے، سائنس
پچھلے 300-400 سال سے جدید سائنسی دور شروع ہوا ہے. پہلے تو خود اندھیرے میں تھی، سائنس خود اندھیرے میں تھی. پچھلے 200-300 سال سے سائنس نے روشنی دیکھی ہے اور ترقی کرتے کرتے نئی نئی ایجادات کی ہیں ٹائم کے ساتھ، جن کو ہم اپنے وقت پر بیان کریں گے آگے انشاءاللہ. تو سائنس ایجادات کرتی ہے تو انسانی علم جو ہے اس میں کلیئرٹی آتی ہے، انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تو انسانی علم کا ارتقاء، ڈیولپمنٹ بھی سائنس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. سائنس ایجادات کرتی ہے، معلومات دیتی ہے، انسانی علم اس کو گریسپ کرتا ہے، کنسیپٹ کو سمجھتا ہے. جب انسانی علم کو سمجھ آتی ہے ان دقیق چیزوں کی، تو تب جا کر وہ قرآن مجید کی ان آیات کے معانی کو پا سکتا ہے جس میں وہ سائنسی حقیقت بیان کی گئی تھی. جب سائنسی علم اس کے پاس جب تک اتھارٹی سے نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کی تہ تک نہیں جا سکتا. یہ نیچرل پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ ہے، قدرتی طریقہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سورہ نوح آیت نمبر 14. اللہ نے فرمایا انسانوں کو قد خلقکم اطوارا، انسان کی تخلیق ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اس کا بیان کر رہا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ پاک نے تمہاری تخلیق سٹیج بائی سٹیج کی، مرحلہ وار کی. ایسا نہیں ہوا بس یکلخت پورا کا پورا انسان ماں کے پیٹ میں لگ گیا. ایسا نہیں آیا کہ اللہ پاک نے طور در طور، سٹیج بائی سٹیج، مرحلہ وار تمہاری تخلیق کی. قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کا مرحلہ وار ہونا، سٹیپ بائی سٹیپ ہونا، یہ 1400 سال پہلے بیان کر دیا، مگر سائنس کو معلوم نہیں تھا یہ بات. اب آپ شکوہ مترجم اور عالم پر، مسلمانوں پر نہ کریں، سائنس کو معلوم نہیں تھا، ایمبریالوجی معلوم نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں بچے کی، انسان کی تخلیق، جو کریشن ہے، ڈیولپمنٹ مرحلہ وار ہوتی ہے، وہ معلوم نہیں تھا. تو یہ جو اتوارا کا لفظ ہے، مرحلہ وار تخلیق کا ہونا، پیدائش کا مرحلہ وار بڑھنا، جب تک یہ علم سائنس کو نہ آئے اور انسان کو نہ پہنچے تو ترجمہ کرنے والا قرآن مجید کی اس لفظ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا؟ وہ متعدد لفظ بولے گا کیونکہ اسے کنسیپٹ موجود نہیں. اب یہ جو مرحلے ہیں، مرحلہ وار انسان کی تخلیق کو ہونا، اس کا علم سائنس کو پچھلی صدی میں ہوا ہے جا کر. مائکروسکوپ ایجاد ہوئی ہے 200-300 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے. اسٹریٹر ایک شخص ہوا ہے، سائنٹسٹ اسٹریٹر، اس نے ماں کے رحم اور ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جو تشکیل ہوتی ہے مرحلہ وار، اس کو اسٹڈی کرنے کا جو نظام ایجاد کیا ہے وہ 1941 سن میں ایجاد کیا ہے. پچھلی صدی 1941 اسٹریٹر نے یاد کیا ہے. وہ سسٹم، جس سسٹم کے ذریعے مائکروسکوپ کی بنا پر ماں کے رحم کے اندر بچے کی جو تخلیق ہے، اتوارا، طور در طور، گریجول جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو اسٹڈی کر سکا انسان 1941 میں. تو سائنس کو جس چیز کا پتہ ابھی 1941 یعنی پاکستان کے قیام سے 6 سال پہلے، پاکستان بننے سے 6 سال پہلے، تو سائنس کو جس چیز کا خود پتہ 1941 میں ہوا ہے، قرآن مجید نے وہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی تھی. اب اس کو ایکیوریٹلی بیان کرنے کے لیے ادھر سائنس کا علم بھی تو بندے کے پاس ہوگا تو سمجھ میں آئے گی اس کو یہاں قرآن نے کیا حقیقت بیان کی، کیا راز کھولا ہے. تو جو سائنس کا علم بڑھتا جائے گا اور انسان کو ایکسپوجر ہوتا چلا جائے گا، تو قرآن کے بیان کردہ سائنسی حقائق سے پردہ ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک نیچرل طریقہ ہے. یوں سمجھنا غلط ہے کہ جب سائنس ایجاد کر دیتی ہے تو وہ قرآن حدیث سے ڈھونڈ نکالتے ہیں. ڈھونڈتے ایسی چیز کو نہیں جو موجود نہ تھی، موجود تھی، مگر اس عالم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ سائنس ابھی اس جگہ تک نہیں پہنچی. سائنس پہنچی، اس نے بتایا تو کلک کر گیا. سائنس نے جو آج کہا ہے
یہ تو اللہ کے نبی نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا. یہ بات اس طرح سورہ عبسہ اس کی آیت نمبر 19 فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدرہ. اللہ رب العزت نے انسان کو نطفہ سے بنایا. نطفہ ایک سیل ہے، زائگوٹ کہتے ہیں. اس کی ڈیٹیل آگے ایک دن کی خطاب میں ہے. انسان مرد کا جو خلیہ ہوتا ہے ایک سیل سپرم، وہ ملتا ہے عورت کے ایگ کے ساتھ، اووم کے ساتھ. فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. یہ دو جملے مشکل نہ سمجھے، بس ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں جو ہر ایک نے سننا. تو وہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے، تو اس سے جو خلیہ بنتا ہے سپرم اور اووم کے ملاپ سے، اس کو نطفہ کہتے ہیں. زائگوٹ. اب ارشاد فرمایا من نطفۃ خلقہ، وہ جو ایک سیل ہے نطفہ، اس میں سے ہم نے انسان کی تخلیق کی. فقدرہ، اور جو کچھ اس نے بننا تھا وہ سارے خد و خال اسی نطفے کے اندر رکھ دیے، اس کے اندر بنا دیے. جب وہ نطفہ بنتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، اسی میں فقدرہ فیصلہ کر دیا کہ مرد بنے گا یا عورت. اسی میں فیصلہ ہو گیا. اسی میں فیصلہ ہو گیا کہ رنگ کیسا ہوگا. اسی میں فیصلہ کر دیا کہ قد و قامت، قد کتنا ہوگا، اونچا لمبا یا پتلا. اسی میں فیصلہ کر دیا کہ توانا ہوگا یا کمزور. اسی میں فیصلہ ہو گیا سیاہ ہوگا، براؤن ہوگا، وائٹ ہوگا، بلیک ہوگا. اسی میں فیصلہ کر دیا ذہین ہوگا یا کند ذہن ہوگا. اسی میں فیصلہ کر دیا کہ عادات مزاج کیسے ہوں گے. وہ جو بعد میں جا کے نکھرتا ہے پیدا ہونے کے بعد 15-20 سال میں، 25 سال میں پتہ چلتا ہے. فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ہم نے اسی نطفے میں سارے فیصلے کر دیے، سارے ڈیزائن بنا دیے، پوری پلاننگ کر دی، مکمل طور پہ اس کے اندر رکھ دیا. لیکن ڈی این اے کا نام سنا ہوگا آپ نے، جینز کا سنا ہوگا، کروموسومز کا سنا ہوگا. ان ساروں نے نطفہ کے اندر فیوچر بنا دیا. تو گویا اس انسان کا پورا فیوچر، اس کی تدبیر اور منصوبہ بندی ہم نے نطفے کے اندر کر دی. اب اتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن نے، اور تنہا قرآن نے، دنیا کے کسی مذہب کی اور کتاب نے نہیں، فقط قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی. اب علماء کہاں سے بیان کریں؟ اس کے معنی تک تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، اس کی معرفت تک تو، ادراک تک پہنچ کوئی نہیں سکتا بھائی، جب تک دوسری طرف سائنس نہ وضاحت کرے کہ اس طرح زائگوٹ نطفے میں کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں. سائنس نے بتایا تو مسلمان علماء کی نگاہ گئی اللہ اکبر. سائنس جو آج کہہ رہی ہے یہ تو 1400 سال پہلے تاجدار کائنات قرآن میں دے چکے ہیں. یہ اس طرح بات کی مطابقت ہوتی ہے. ادر وے راؤنڈ، آپ اس کو اس اینگل سے نہ لیں، اس اینگل سے لیں جو میں سمجھا رہا ہوں کہ انسان قرآن مجید کی بات کی تہ پر پہنچنے کے لیے بھی جدید علم کا محتاج ہے. اسی پر ایک مثال اور دیتا ہوں. فرمایا، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 6، آل عمران ورس 6، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام. اور اتنا ٹکڑا یاد رکھ لیں. آگے کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو اب تم جب ماں کے رحموں میں ہوتے ہو تو تمہاری پوری صورت گری ماں کے رحم میں کر دیتا ہے. جو کچھ تم نے بننا ہے ماں کے رحم میں ابتدا میں کر دیتا ہے. یہ قرآن نے کہا یصورکم فی الارحام. اس کی تفصیل میں جو اوپر بیان کر چکا ہوں، اوپر کی آیت عبسہ کی شرح میں. تمہارے مزاج، تمہاری طبیعت، تمہارا قد، تمہارا رنگ، تمہارا جسم، ساخت، ڈھال، دماغ، ذہانت، فطانت، سارا کچھ، ساری، اور تمہارے رنگ، نین، نقش نین، آنکھیں، ناک، چہرے، جتنے بھی آپ کا صورت گری، ساری صورت گری اب تم ماں کے رحم میں ہوتے ہو، اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے. اب جو حقائق قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے، وہ ظاہری طور پر سائنسی ایجادات کے حوالے سے انسان کو پچھلی صدی تک معلوم نہیں تھے. پچھلی صدی دراصل سائنس کی فتوحات کی صدی ہے. جب اس کو 2 صدیاں کر لیں، 19ویں اور 20ویں 2 صدیاں، یہ سائنسی فتوحات کی صدیاں ہیں.
اس سے پہلے تو خود ٹامک ٹوئیوں میں تھی سائنس، ایفرٹس میں تھی، اس کے تذکرے آئیں گے انشاءاللہ آگے۔ تو سائنس نے چیزیں انکشاف کیے ہیں، تب پردہ اٹھا ہے، تو پھر ان آیتوں کے حقائق اور معنی کی سمجھ آئی ہے۔ اس لیے مسلمان سائنس کی چیز کو پڑھ کر قرآن سے نکال لیتا ہے، مگر کسی اور مذہب کا آدمی اپنی کتاب سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ ادھر وہ حقائق موجود تھے، انسان کو سمجھ نہیں آئی تھی، اور ان کتابوں میں وہ حقائق موجود نہیں تھے۔ اور اس کے لیے بھی میں خاص قرآن مجید کی آیت کی طرف توجہ مبذول کراؤں۔ آپ غور سے سنیں، بڑی عجیب بات قرآن مجید نے کر دی، سبحان اللہ، کہ کیسے وقت کے ساتھ حقیقتیں کھلیں گی۔ اب پچھلی صدی اور اس صدی اور اس سے پچھلی صدی میں حقیقتیں کھلی ہیں، قرآن نے اس کا بھی اشارہ دے دیا۔ سورہ الانعام پڑھیے، سورہ الانعام آیت نمبر 67 اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرمایا ہر خبر جو ہم قرآن میں دے رہے ہیں، یہ جو پہلے بیان کی یہ سب خبریں ہیں جو بیان کر رہا ہوں، ہر خبر جو ہم قرآن میں دے رہے ہیں، ہر اطلاع جو ہم قرآن میں دے رہے ہیں، ہر نیوز، ہر انفارمیشن جو ہم قرآن میں دے رہے ہیں، فرمایا ہر انفارمیشن، ہر نیوز، ہر خبر، ہر اطلاع کا مستقر، اس کے پائے جانے، ظاہر ہونے کا ایک زمانہ، ایک جگہ، ایک وقت مقرر ہے۔ ہر خبر کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے۔ خبر قرآن میں دے دی، لوگوں کو پتہ کس زمانے میں، کس صدی میں جا کے لگے گا، 1400 سال بعد میں لگے گا، 1200 سال بعد میں لگے گا، 1300 سال، 1400 سال، کئیوں کو مزید 2000 سال، مستقر، ہر خبر کے لیے ایک مستقر ہے، ایک ٹھکانہ ہے جہاں وہ خبر پڑی ہوئی ہے، وقت آئے گا تو کھل جائے گی حقیقت۔ اور فرمایا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اے لوگو تم مستقبل میں اس کی صداقت کو جان لو گے، not now, you will know it in future، یہ قرآن نے کہا ہے وَسَوْفَ۔ اور یاد رکھ لیں مستقبل کا اشارہ دینے کے لیے 2 حرف استعمال ہوتے ہیں، فَسَيَعْلَمُونَ، سین یا سوف، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے سَيَعْلَمُونَ سین کے ساتھ، سَيَعْلَمُونَ، اور یہ بھی ہوتا ہے سوف یعلمون یا ستعلمون اور سوف تعلمون۔ اگر سین لگ جائے تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام پر جب قرآن اترا تو مطلب ہے کہ فوری بعد تم جان لو گے اس خبر کی حقیقت کو جو ہم نے قرآن میں دی، کہ کس طرح نطفے سے انسان بنتا ہے، کس طرح رحم مادر میں نطفے کے اندر انسان کی صورت گری ہوتی ہے، کس طرح ماں کے پیٹ میں مرحلہ در مرحلہ انسان کی تشکیل ہوتی ہے، یہ جو خبر دے رہے ہیں بہت جلد جان لو گے۔ تو یہ سوف کہا، سین نہیں کہا، وَسَتَعْلَمُونَ نہیں کہا، چونکہ یہ 13-14 صدیاں بعد جا کر اس خبر کا اکتشاف ہونا تھا اور انکشاف ہونا تھا، زمانہ لگنا تھا مستقبل میں، تو قرآن نے لفظ یوز کیا وَسَوْفَ، سوف لگ جائے تو زمانہ مستقبل کا زیادہ آ جاتا ہے، کہ تم مستقبل میں ایک وقت آئے گا کہ اس صداقت کو جان لو گے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، قرآن نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ ہم نے بیان کر دی ہیں حقیقتیں، ہم نے خبریں دے دی ہیں، ہم نے اطلاعات اور انفارمیشن دے دی ہیں، انسانی عقل آج تک ان تک نہیں پہنچی، انسانیت نہیں پہنچی، انسان کا علم نہیں پہنچا، سائنس نہیں پہنچی، ادراک نہیں پہنچا، ہم نے قرآن میں آج بیان کر دیا ہے، مگر وسوف، ایک زمانہ گزرنے دو، مستقبل میں کوئی وقت آئے گا، مستقر مقرر جگہ اور وقت ہے، وقت آئے گا وسوف تعلمون، تم سے پردہ اٹھ جائے گا اور تم جان لو گے کہ یہ حقیقت جو انسان کو اور سائنس کو آج معلوم ہوئی ہے، یہ حقیقت تو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کے ذریعے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ گویا ان خبروں کا مستقر یہ زمانہ ہے، یہ صدیاں ہیں جہاں یہ جن کے لیے پڑی ہوئی ہیں، جن کے لیے یہاں ان کو رکھا گیا تھا اور ظاہر کی جا رہی ہیں۔ اور اللہ پاک نے اشارہ پہلے دے دیا کہ بہت جلد نہیں پتہ چلے گا، کہ زمانے کے بعد تم جان لو گے، جب یہ حقیقتیں سائنس ان کو کھولے گی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن بتانے والی حق کی کتاب ہے، اور یہ خبریں دینے والا رسول سچا پیغمبر ہے،
اور یہ وحی اتارنے والا رب سچا رب ہے، اس لیے تمہیں خبر ہوگی کہ ہاں اس وجہ سے ہم خدا کو بھی مانیں اور اس کے بھیجے ہوئے دین و مذہب کو بھی اپنائیں۔